السلام علیکم. ان الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا من يحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی وحی کے علم کے حصول کے لیے پسند فرمایا ہے. کیونکہ اللہ کی وحی کا علم اللہ رب العزت اپنے دین کا علم ہر انسان کو نہیں دیتا. شعب الایمان میں امام بہقی حدیث لائے ہیں واللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. جب اللہ رب العزت نے دنیا کے خزانے تقسیم کیے، جب اللہ تعالی نے دنیا بانٹی، اس وقت تقسیم کا جو انداز تھا وہ اس طرح تھا واللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے، سونا اور چاندی، محلات اور بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، یہ دینے کے لیے اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا پیارا ہے یا نہیں. واللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، جس سے اللہ کو محبت ہے اس کو بھی دیتا ہے جتنی چاہتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، دنیا کی دولتیں اور سرمایے اللہ ان کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں، دین کا فہم دیتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں، تو واللہ لا یؤتی الدین الا من یحب. دین کے علم کے لیے، وحی کے علم کے لیے اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اس کو چنتے ہیں جو اللہ کو پیارا لگتا ہے. اب خوش نصیب ہے اللہ رب العزت نے آپ
کو اپنے دین کا علم، دین کا فہم سیکھنے کے لیے اللہ نے پسند فرمایا، اور باقی احباب کو علم کی مجلسوں میں، دینی پروگراموں میں آنے کی اللہ نے توفیق بخشی۔ یہ اللہ کے پسند فرمانے کی دلیل ہے۔ اب یہاں ذرا غور کرنا کہ دنیا کے خزانے دینے کے لیے، دنیا کی دولت جب اللہ نے تقسیم کی ہے اس وقت معیار اور ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین جب دیتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، صرف اپنوں کو دیتا ہے، پیاروں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کی جو تقسیم ہے اس کی انسان اس تقسیم پر تعجب تو کرتا ہے، اچھا بڑا انسان دیندار طبقے میں رہنے والا، اللہ رب العزت کی یہ جو تقسیم ہے نا کہ اللہ کافروں کو، باغیوں کو زیادہ دیتا ہے، اپنوں کو کم دیتا ہے، یہ تقسیم انسان کو سراپا حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، وہ بھی ایک دفعہ حیران ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں آئے، میرے آقا کی معیشت کو دیکھ کر، میرے آقا کی مالی حالت کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ روئے اس لیے کہ آقا ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جسم مبارک پر ننگی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب اللہ کی اس تقسیم پر حیران ہو، نبی علیہ السلام کا گودام چیک کرنے لگے، کہتے ہیں نظرت عن یمینہ وعن شمالہ، میں اپنے محبوب پیغمبر کا خزانہ چیک کرنے لگا، میں آپ کے گوداموں کو چیک کرنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، میرے آقا کے گھر میں پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ جب میں نے بائیں دیکھا تو مجھے 2.5 کلو جون نظر آئے، 2.5 کلو جون۔ ہذہ خزانہ محمد، یہ تاجدار انبیاء سید ولد آدم، پوری کائنات کے سردار کا خزانہ تھا۔ یہ آمنہ کے لال کی کل کائنات تھی، کل کائنات۔ آج 50، 60، 70 من گندم گھر میں محفوظ ہوتی ہے اور ہم غربتوں کے رونے رو رہے ہوتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں میں یہ خزانہ دیکھ کر ہمت ہار گیا، پریشان ہوا۔ کہتے ہیں میری آنکھیں بے ساختہ آنسو برسانے لگی، میرے ذہن میں کیسر و کسریٰ کی عیاشیاں آتی تھی، کیسر و کسریٰ کی دولتیں، ان کی فراوانیاں، ان کے سونے، ان کی چاندی، ان کے باغات، ان کے محلات۔ عمر سوچتے گئے اللہ یہ تیری تقسیم کیسی تقسیم ہے؟ تو نے اپنے باغیوں کو، اپنے نافرمانوں کو دولت کی چہل پہل دے دی ہے اور اپنے محبوب پیغمبر کے ننگی چٹائی پر بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں دی۔ عمر بن خطاب جیسا جری بہادر شخص، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رونے کی آواز نکلی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ پوچھتے ہیں مالا کا،
یا عمر، عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رونے لگتی ہے؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ ذات کا کیسر و کسرا، اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا ہے، معدوم اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ سروری صاحب، اللہ نے ان کو سونے کے بیٹھ دیے۔ وانت نبی اللہ، وانت حبیب اللہ، وانت صفوت اللہ، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ اللہ کے محبوب رب، وہ حاضری خزانہ تو کا آقا، اللہ نے آپ کو 2.5 کلو چاول اور 1 پانی کا مشکیزہ بس یہ آپ کا خزانہ ہے۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، میرے آقا اٹھ بیٹھے، آپ نے فرمایا عمر یہ بھلا کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ امادہ قرضہ یا عمر، امادہ قرضہ یا عمر، عمر تو راضی نہیں؟ اے عمر تو اپنے خالق و مالک کی تقسیم پر خوش نہیں ہے؟ جب اللہ نے دنیا بانٹی ہے، دنیا کے خزانے بانٹے ہیں، لہم الدنیا، عمر کیسر و کسرا کے حصے میں دولت آئی ہے، محلات آئے ہیں، سونا اور چاندی آیا ہے، اور جب اللہ نے آخرت اور جنت کو تقسیم کیا ہے، عمر بالا نہ کیا، ہمارے حصے میں جنت ہے۔ دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس دنیا کے خزانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر اس دنیا کی ویلیو اور اس کی حیثیت، اس کی بکت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کے کفار، یہ باغی، یہ نافرمان، یہ پانی کی بوند کو ترستے ہوئے مر جاتے، اللہ کسی کافر کو پانی کا بوند بھی نہ دیتا۔ ہاں دین اللہ صرف اپنوں کو دیتا ہے، کیوں؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے دین کا فہم عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو کیوں احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے؟ کیوں اپنے بچوں کو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کیوں نہیں کرتے؟ کس کو حیثیت دے رہے ہو؟ ان ڈگریوں کی، ان ڈگریوں کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس کا پتہ تو تب چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ ساری کی ساری ڈگریاں، یہ عہدے، یہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، اور ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آج مادیت برستی ہے، مادیت۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھانا ہم وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج سبو حالی ہے، آج امت مسلمہ جس ہلاکت کے دھانے پہ کھڑی ہے، آج اس کی وجہ یہ ہے کتاب و سنت کو اپنے پس پوشے ڈالتے۔ اللہ کے دین کو تھام لو، اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرو، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے وعدے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
ناطق وحی نے کہا تھا، صادق المصدوق پیغمبر نے کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے علم کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں، اللہ ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، اللہ رب العزت عظمتیں دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے، رفعت دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کتاب کی وجہ سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جا رہے تھے، مکے کا گورنر مکہ داخل ہونے سے پہلے استقبال کے لیے آ گیا، پوچھا پیچھے مکے میں گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزا کو، صحیح مسلم ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں من ابن ابزا، ابن ابزا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا من موالینا، امیر المومنین ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا مکے کا گورنر نے غلام بنا کے آئے ہو؟ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے۔ کہا غلام، کیا جواب دیا؟ کہا امیر المومنین انہو قاری بکتاب اللہ وعالم بالسنہ، اس کی ایک وجہ ہے تو آزاد کردہ غلام، سید زادہ نہیں ہے، قریشی ہاشمی نہیں ہے، سردار نہیں ہے تو آزاد کردہ غلام، لیکن انہو قاری بکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وہ عالم بالسنہ، وہ آقا کی حدیث کا عالم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی بے ساختہ پکار اٹھے تھے، کہا صادق اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ عزتیں کتاب و سنت کی تعلیم کے اندر، عزتیں اللہ کے دین کے اندر ہیں، اور دنیا میں عزتیں تلاش کرنے والوں، دنیا کی ڈگریوں میں، دنیا کے عہدوں میں تم عزتیں تلاش کرنے والوں، اس میں عزت نہیں، عزت اللہ کے دین میں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے دین کو کام کرنے والوں کو عزت دیتے ہیں۔ میں ان بڑے فارغ ہونے والے بچوں کو ضرور کہوں گا دین کا کام کرو، بھلے کسی مسجد میں جا کے جھاڑو بھی دینا پڑے، وہاں بیٹھ جاؤ، بس اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبیوں کا ورثہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اللہ کے نبی جب دنیا چھوڑ کر گئے تھے وہ درہم و دینار، سونا چاندی بطور وراثت نہیں چھوڑ گئے تھے، وہ علم چھوڑ کر گئے تھے۔ علم کے ساتھ جوڑ جاؤ، اپنے بچوں کو علم کے ساتھ جوڑ دو۔ عمر بن خطاب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ ہمارے شیخ فرما رہے تھے، میرے آقا کی وفات کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد مدینے کے بازار میں چلے گئے، مارکیٹوں میں چلے گئے، مدینے کی منڈیوں میں چلے گئے، اور جا کے تاجروں کو آواز کرتے ہیں۔ تاجروں کو کیا آواز کرتے ہیں؟
معاشرت التجار، اے تاجروں کی جماعت، ما جزاکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہ تم اپنی دکانوں پر بیٹھے ہو، تم اپنی مارکیٹوں میں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو حاصل کر رہے ہیں، تم یہاں بیٹھے ہو۔ تاجروں نے اپنی دکانیں چھوڑی، اپنے بازار چھوڑے، مارکیٹیں چھوڑ دی، منڈیاں چھوڑ دی، تاجروں کی لینیں لگ گئی، مسجد نبوی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، منہ لٹکائے ہوئے واپس۔ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ مارکیٹ میں کھڑے تھے، کہا واپس آ گئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہمارے جانے سے پہلے وراثت تقسیم ہوگی، ہم نے وراثت تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم نے ایک جماعت کو دیکھا ہے، وہ نوافل پڑھ رہے تھے، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا وہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، اور ایک جماعت کو ہم نے دیکھا یتذاکرون الحلال والحرام، وہ قرآن و حدیث سیکھ رہے تھے، وہ حلال و حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے، وہ آقا کی حدیثیں سیکھ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہی حکم اور تاجروں تمہاری ہلاکت ہو، تمہارے دماغوں میں درم و دینار بیٹھے ہوئے ہیں، سونا چاندی ہے، محلات ہیں، تمہارے دماغوں میں جو ہے وہ زمین ہے، مربع ہیں، تم اس کو وراثت سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتے، ذاک میراث محمد، وہ جو حلال و حرام کو سیکھ رہے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی۔ اس سے بڑھ کر عظمت والا کیا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے وقف ہو جائے؟ عزت ہے اس کے اندر، دین کے اندر عزت ہے، دین کے اندر۔ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سفر یاد آیا جو انہوں نے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جو انہوں نے سفر کیا تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آدھی دنیا کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکل رہا ہے، اور کس شان اور کس آن اور کس سج اور کس دھج کے ساتھ جا رہا تھا، کیا اس کا پروٹوکول تھا؟ ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، تو وہ نکلے صرف ایک اونٹ کو لے کر، ایک اونٹ کو لے کر، خود اونٹ پر سوار تھے، غلام نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ جب ایک منزل سفر طے کیا، غلام کو کہتے ہیں اپنی سواری کو روک دو، بٹھاؤ سواری کو۔ غلام نے سمجھا قضاء حاجت کی ضرورت ہے امیر المومنین کو، انہوں نے اونٹ کو بٹھا دیا، لیکن چشم خلق نے کیا دیکھا؟ آدھی دنیا کا حکمران جس کا نام سن کر کیسر کسرا لڑ جایا کرتے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بلا شرکت خیرے اونٹ سے نیچے اترتا ہے اور آگے بڑھ کے اونٹ کی مہار تھام لیتا ہے اور کہتا ہے عید کا کیا اسلم، اے اسلم اب تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، اب تیرے سوار ہونے کی باری ہے۔ عمر بن خطاب کے پیدل
چلنے کی بات ہے. تو اس نے کہا امیر المومنین یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا رواج ہی نہیں ہے. بات سوار ہو تو کہتے ہیں ایسے ہم چلتے گئے. ایک منزل میں سوار ہوتا تھا, ایک منزل امیر المومنین سوار ہوتا. کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مجھے رونا اس وقت آیا تھا. یہ غلام کہہ رہے ہیں اسلم. کہتا مجھے سب سے زیادہ رونا اس وقت آیا تھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہونے کی آخری منزل تھی, میرے سوار ہونے کی باری تھی, امیر المومنین کے پیدل چلنے کی باری تھی. کہتے ہیں امیر المومنین اونٹ کی مہار کو پکڑ کے آخری منزل چل رہے تھے, بیت المقدس میں داخل ہو گئے. چلتے چلتے امیر المومنین کا جوتا ٹوٹ گیا. انہوں نے ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا پکڑ لیا, دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑ لیا. 22 پیوند لگے ہوئے کرتا پہنا ہوا تھا, آدھی دنیا کے حکمران نے 22 پیوند لگے. عبیدہ ابن جراح اپنے ساتھیوں کو لے کر استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن جب امیر المومنین کی یہ حالت دیکھتے ہیں کہ 22 پیوند لگا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے, خود پیدل چل رہے ہیں, اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے, دوسرے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے, تو غصے میں آگے کہتے ہیں امیر المومنین لو خیرت ثیابک اليوم, آج تو اپنا اچھا لباس پہن لیتے نا. آج تو اچھا لباس پہن لیتے. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو دیکھنے کے لیے آج دنیا جمع ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے, مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے. تم آج کس حالت میں آئے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ, چہرہ غصے سے سرخ ہو, آگے بڑھ کے عبیدہ ابن جراح کے سینے سے تھپڑ مارتے اور کیا اور کہتے ہیں عبیدہ ہم اونٹوں کے چروائے تھے, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں دین کی وجہ سے عزت دی ہے, دین کی وجہ سے. اور عبیدہ دنیا کے جھوٹے پروٹوکول میں عزتیں نہیں ہیں, عزتیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے اندر ہیں, عزتیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے اندر ہیں, عزتیں اللہ کے دین کو اپنانے میں ہیں, عزتیں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے میں. یہ نقطہ بتانا میرا مقصد تھا. عزت چاہتے ہو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نبینے پیدا ہوئے تھے, ایک مالدار اور تاجر کے گھر پیدا ہوئے تھے. باقی بیٹے اس نے تجارت پہ علم سکھانے میں ڈگریاں دلوانے میں لگا دیا. یہ نبینا تھا, کہا یہ تو کچھ کر نہیں سکے گا, چلو اس کو مسجد میں ڈال دیتے. مسجد میں ڈال دیا, وہ حافظ قرآن بن گیا. پھر وہ حدیث کو حفظ کرنے کے لیے وہ دہلی پہنچا. سید نذیر حسین محدث دہلوی کے مدرسے میں, اور آگے سے شیخ نے کہا داخلہ بند ہے, ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تم سے کھانا پینا نہیں مانگتا, بس مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیجیے, میں خود بندوبست کر سکتا. داخلہ مل گیا. اپنے دوستوں سے التماس کی, کہا جب تم کھانا کھانے جاؤ تو تمام ساتھی اپنے کھانے میں سے ایک ایک لقمہ توڑ کے علیحدہ رکھتے جائے, ایک ایک لقمہ. بعد میں جا کے ان لقموں کو کھا کے گزارا کر کے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد کرنے آیا.
اس کے دوست ایک ایک لقمہ رکھتے جاتے تھے، جب وہ کھانا کھا کے آ جاتے وہ جا کے ان لقموں کو جا کے کھاتا تھا، محدث حدیث بن گیا تھا، حافظ بخاری بن گیا۔ باپ فوت ہوا، خواب میں باپ ملا، پوچھا بابا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بیٹا ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، کاش کہ میرے سارے بیٹے نبینے ہوتے۔ تو نبینا تھا، میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا، محبوب پیغمبر کی حدیث کا حافظ بنایا، اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے، جو مجھے رتبہ اور عزت ملی ہے، کاش کہ میرے سارے بیٹے نبینے پیدا ہوتے، میں سب کو حافظ بناتا، سب کو عالم بناتا۔ دنیا کے ڈبوں کی کیا ہے، میں طوالب میں نہیں جا سکتا، مجھے وقت پونا گھنٹہ دیا دے سکتے، 45 منٹ۔ لوگوں اپنی اولاد پر توجہ دو، اپنی اولاد پر توجہ دو، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرو۔ یاد رکھو اولاد کی تربیت، اولاد کی اصلاح صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم کے اندر ہے، صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم کے اندر۔ کبھی سوچا ہے ہماری اولادیں آج بے راہ روی کا شکار کیوں ہیں؟ آج ہماری اولادیں بے دین کیوں ہیں؟ آج ہماری اولادیں بے نماز کیوں ہیں؟ آج ہماری اولادیں نشئی کیوں ہو گئی ہیں؟ آج ہماری اولادیں جو ہے وہ فلمیں اور انڈیا کے گانے اور موسیقی کی دلدادہ کیوں بن گئی ہے؟ اس میں میرا اور آپ کا کردار ہے، ہم نے ان کو وہ تعلیم نہیں دلوائی جو تعلیم تربیت کرتی ہے، سوچ دیتی ہے، اچھا نظریہ دیا۔ ہم نے اپنی اولاد کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سپرد کیا، یہ کالج اور یہ یونیورسٹیاں یہ قتل گاہیں ہیں، قتل گاہیں۔ ان یونیورسٹیوں میں، ان کالجوں میں تہذیب کا بیڑا غرق ہوتا ہے، مسلمانوں کی ثقافت کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں الہاد سکھایا جاتا ہے، بے دینی سکھائی جاتی ہے۔ میں ٹیبل ٹاک کی دعوت دیتا ہوں، جو اس پر انکار کرے اور کہے کہ نہیں وہاں اسلام سکھایا جاتا ہے۔ تربیت کرنا چاہتے ہو، ان سبوں ان چٹانوں کی طرف لوٹنا پڑے گا تمہیں، ان مساجد اور ان مدارس کا رخ کرنا پڑے گا تمہیں، اپنے بچوں کو مسجدوں مدارس میں وقف کرنا پڑے گا، پھر تربیتیں ہوں گی۔ سکولوں کے اندر ادب کے نام سے جو بے ادبی پڑھائی جاتی ہے، نصاب تعلیم کو گہرائی سے پڑھ کے تو دیکھو، میں دعوے سے کہتا ہوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، وہ لٹریچر کے اندر اتنی بے حیائی پڑھائی جاتی ہے، ایک باخیرت باپ اپنی بیٹی کو خود نہیں پڑھا سکتا۔ ڈانس سکھایا جاتا ہے، انگریز 100 سال برے صغیر میں حکومت کر گیا، 100 سال۔ جب وہ واپس کیا تھا، اس سے پوچھا گیا تھا تو مسلمانوں پر 100 سال حکومت کر کے آیا ہے، کیا تو نے مسلمانوں کو عیسائی بنائے؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا میں ان کو ایسا نظام تعلیم دے کر آیا ہوں، ایسا نظام تعلیم ہمارے سکولوں، ہمارے کالجوں، ہمارے یونیورسٹیوں میں لاڈ مکالا کا دیا ہوا نظام تعلیم پڑھایا جاتا ہے، انگریز کا دیا ہوا۔ کہا میں ان کو ایسا نظام تعلیم دے کر آیا ہوں جب ان کے بچے اور ان
کی بچیاں جب ان کی نسلیں ہمارا دیا ہوا نصاب تعلیم پڑھیں گے تو ہم دعوے سے کہتے ہیں اگر وہ عیسائی نہیں بنیں گے تو رہیں گے مسلمان بھی نہیں. یہ وہ نظام ہے. میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈگریاں دلانا حرام ہے. اسلام کی شریعت کی چھتری کے نیچے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر آپ پڑھائیں, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, سائنسدان بنائیں, آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے, لیکن پہلے مسلمان کو بنائیں نا. قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کی تربیت ہوتی ہے. قرآن انقلاب برپا کرتا ہے. یہ نصاب تعلیم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن و حدیث کی تعلیم تربیت دیتی ہے. ایک آیت بدل دیتی ہے, ایک آیت. جو پڑھ کے دیکھو فضیل ابن عیاض کا واقعہ, وقت کا ڈاکو تھا, چور تھا, لٹیرا تھا, ڈاکہ ڈالنے کے لیے چھت دیوار پہ چڑھا, گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی, گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز. ایک آیت اس نے سنی تھی, عربی تھا, ترجمہ جانتا تھا. ایک آیت اس نے سنی, ادھر ہی رک گیا تھا, آنکھوں میں آنسو جاری کر دیا. وہ آیت کیا تھی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والو, اللہ سے ڈرنے کا وقت ابھی نہیں آیا. ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ ابھی تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا تو کب بدلنا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی توبہ نہیں کرنی تو کب توبہ کرنی؟ ابھی نافرمانیاں نہیں چھوڑنی تو کب چھوڑنی؟ بس اس ایک آیت کو سنا تھا فضیل بن عیاض نے, پکار اٹھا تھا اللہ اللہ, اے میرے رب وہ وقت ابھی آ گیا ہے, اے میرے رب وہ وقت ابھی آ گیا ہے. تبت الآن, میں ابھی توبہ کرتا ہوں. یہ زندگی بدلی فضیل بن عیاض کی. اس نے ڈاکے چھوڑے, اپنا علاقہ چھوڑا, مکے میں آ گیا. 30 سال اس نے ہر میں مکہ میں بسر کر دیے. زمانے کا مفسر اور محدث بن گیا. ایک آیت نے اس کی زندگی بدلی تھی. ایک آیت نے. ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا سکتے اپنے بچے کو, ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. آخری واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرو. مائیں, باپ تو باپ نہ, ماؤں کا بھی اپنی اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار ہے. فاروق مدینے کا رہنے والا, میدان جہاد پر جا رہا ہے, اپنی بیوی کو 27,000 دینار دے کر جا رہا ہے. 27,000 دینار. قائد کو سنبھال کے رکھنا. جب وہ جا رہا تھا تو بیوی امید سے تھی, حاملہ تھی, تو پھر وہ واپس کافی سالوں کے بعد واپس آ. بعد میں 27 سال لکھے ہیں, بعد میں 30 سال لکھے ہیں. 30 سالوں کے بعد واپس پلٹا, مدینے کا نقشہ بدلا ہوا. اپنے گھر میں داخل ہونے لگا. رات کا وقت تھا. نیزے کی انگلی سے دروازہ کھول کے اپنے گھوڑے کو اپنے گھر میں داخل کر دیا. اندر سے ایک نوجوان نکلا, خوبصورت نوجوان. اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی مہار کو پکڑ دیا. کہا اللہ کے دشمن, اجازت کے بغیر تو میرے گھر میں گھس رہا ہے, یہ قلم اٹھے. اس نے کہا یہ گھر میرا ہے, تو میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے رہے؟ دونوں دستوں گرفتار ہوئے. جب آواز نکلی, اندر سے پیلی آواز پہچان گئی. اس نے کہا ہاذا فروخ زوجی, یہ میرا خامد فروخ ہے, جو آج سے 27 سال پہلے یہاں سے جہاد کے لیے گیا تھا. بے نکلی,
بیٹے کو کہا یہ تیرا باپ ہے، باپ کو خامد کو کہا یہ تیرا بیٹا ہے، جب تو گیا تھا یہ نہیں بیٹا تھا۔ دونوں باپ بیٹا گلے لگ جاتے ہیں اور اپنی محبت کی جذبات کو آنکھوں کے آنسوں سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ رات کا وقت، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے پوچھتے ہیں میں 27,000 دینار تجھے دے کر گیا تھا، اس کا حساب دے مجھے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے سو جا، میں نے تیرے 27,000 دیناروں کو محفوظ کر دیا ہے، ضائع نہیں کیا، وہ محفوظ ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی کی طرف گئے، فجر کی نماز پڑھی، عجب منظر دیکھتے، حیران و ششدر رہتے۔ ایک خوبصورت نوجوان منبر پہ آگے بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد حلقہ، پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے والوں کا حلقہ جمع ہوتا چلا جاتا، ایک جمع غفیر جمع ہو جاتی ہے۔ حدیث سے محبت کا دور تھا نا، اس دور کو آپ پڑھ کے دیکھیں، محدثین کے دور کو ذوق ہوتے تھے، علم کی حدیث کی مجلس لگتی تھی، اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی کہ ایک ایک مجلس میں 30,000 دعاتیں گنی جاتی ہیں، 30,000 دعاتیں، ایک دعات پر 3 4 طالب علم بیٹھے لکھ رہے ہوتے تھے۔ ذوق ہو رہا تھا، لوگ جمع ہو رہے، کٹھے ہو رہے، امام مالک جیسے اس نوجوان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے تھے، وہ کالا کالا رسول اللہ کی صدائے بلند کر رہا تھا، لوگ اس کے ہونٹوں کی جنبش کا انتظار کرتے تھے، پھر اپنی قلم دعات کو حرکت دیتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں بولتا چلا جا رہا تھا اور لوگ پیغمبر کی حدیثوں کو لکھتے جا رہے تھے، اور یہ فروخ پہچان نہ سکا کہ یہ نوجوان کون ہے، نظر کمزور تھی، قدرے دور اس کو موقع ملا تھا، پہچان نہ سکا کہ یہ تو وہ نوجوان ہے جس نوجوان سے ملاقات دروازے پر ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے۔ حیران و شکر اپنے ساتھ والے سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کون ہے خوش نصیب، یہ کس خوش نصیب کا بیٹا ہے؟ اللہ نے اس کو بڑا بلند مقام دے دیا، اللہ نے اس کو بڑی عزتوں سے نواز دیا، اللہ نے اس کو اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثوں کے لیے چن لی ہے۔ نظر اللہ عمران سامیہ منی حدیثہ، میرے آقا نے دعائیں کی تھی، اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ ان کے چہروں کو تازہ رکھنا، قیامت کے دن بھی ان کو خوش و خرم رکھنا، جو میری حدیثیں سنتے ہیں، جو میری حدیثوں کو یاد کرتے ہیں۔ کہا یہ کون خوش نصیب ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اللہ نے اس کو بڑا مقام دے دیا۔ ساتھ والا کہتے ہیں ہاذا نبیہ، ہاذا نبیہ بن فروخ، اس کا نام نبی ہے، اس کے باپ کا نام فروخ۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو، خوشی کی وجہ سے رونے لگ گیا، کہتا آنا فروخ، فروخ تو میں، ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا، لقد رفع اللہ نے تو میرے بیٹے کو بڑا بلند مقام دیا، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی عظمتوں سے نواز دی ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے، داخل ہوتے ہی دروازے میں بیوی کو کہتے اب شیرین خوش ہو جا، خوش ہو جا، تجھے مبارکیں ہوں، لقد رفع اللہ ابنک، اللہ نے تیرے بیٹے کو عظمتوں سے نواز دیا ہے، یہ ہے عظمتیں۔ تو دنیا کی ڈگریوں میں پھولا نہیں سماتا، تو فخر کرتا ہے میرا بیٹا انگلش بول لیتا ہے، یہ کون سے فخر کی بات ہے؟
مجھے یاد ہے ایک شخص کا واقعہ، اس کے باپ نے اس کو بڑا پڑھایا تھا، بڑی ڈگریاں دلوائی، پھر انہیں ملک بھیجا، اس نے بڑی دولت کمائی، باپ کی وفات ہو گئی اور وہ واپس آیا باپ کے جنازے سے ملنے کے لیے، لیکن عجب معاملہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، علیحدہ کھڑا ہوا۔ میں نے یہ دعائے وقت میں کرا، یہ توبہ حاضر کا قصہ ہے، وہ علیحدہ کھڑا ہوا۔ اس نے لوگوں نے پوچھا جنازہ نہیں پڑھا تو اس کی چیخیں نکلی، ڈھائی مار کے رونے لگا۔ اس نے کہا میرے باپ نے مجھے بہت کچھ سکھلایا ہے، بڑی ڈگریاں، میں نے بڑی دولت کمائی ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے دعائیں آتی نہیں تھی، میں نے دھوکہ دینا تھا کھڑے ہو کے، مجھے دعائیں نہیں آتی تھی، میں علیحدہ ہوتا ہوں۔ تو نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا نہیں، دین سکھایا نہیں، یہ تیری قبر پہ کیا ہے کہ دعا کرے گا؟ یہ کوئی عظمت کا مقام نہیں، یہ ہے عظمت، یہ تو ہے اب شیری خوش ہو جا، اللہ نے تیرے بیٹے کو بڑا بلند مقام دے دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا 27 یا 30 ہزار دینار چاہیے، اے فاروق حساب لینا ہے، 30 ہزار دینار چاہیے یا ایسا دیتا چاہیے؟ کہا مجھے 30 ہزار دینار کا حساب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تیرے دیے ہوئے 30 ہزار دیناروں کو تیرے بیٹے کی تربیت پہ صرف کیا، میں نے اپنی شاپنگ پہ اور اپنے میک اپ پہ اور اپنے بناؤ سنگار پہ میں نے تیرے 30 ہزار دیناروں کو ضائع نہیں کیا۔ یہ مائیں تھی جب ماں نے کردار ادا کیا تھا تو پھر ماں نے امت کو امام بخاری دیا تھا، جب ماں نے کردار ادا کیا تھا تو اس امت کو امام مسلم ملے تھے، احمد بن حنبل ملے تھے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کروا دیا تھا، اور 10 سال سے پہلے میری ماں فجر کے وقت باپ بندہ ہو کے مجھے لے کر مسجد کے دروازے میں آتی تھی۔ میرے بھائیوں تربیت کرو اپنی اولاد کو، غنیمت جانو، یہ نعمت ہے، نعمت ہے۔ ان کو دین سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ۔ انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ اس ادارے کو قیامت تک جو ہے آباد رکھے، یہاں سے علماء نکلے اور ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہاں کے اساتذہ، منتظمین، معاونین، اللہ سب کی عمروں میں رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو دین کا عالم بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا قاری بنا دے۔ مجھے بعض دوست کہتے ہیں کہ جب تم یہ بیان کرتے ہو تو یہ کہا کرو، ایسے میری عادت نہیں ہے، لیکن ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ رغبت کے لیے کہا کرو۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹا میرا 17 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے تینوں بیٹے اور بیٹی حافظ قرآن، اور بڑا بیٹا میرا اللہ کے فضل سے بخاری اب وہ پڑھ رہے تھے، آخری کلاس میں وہ جو میں پڑھاتا ہے۔ چھوٹا بیٹا میرا 7 سال کا ہے، وہ درس نظامی کر رہا ہے، 6.5 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو گیا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے رب کا فضل ہے اور ان کی ماں کی توجہ اور محنت ہے، وہ آج بھی مغرب سے عشاء تک سب سے ایک پارا سنتی ہے۔ گھر میں ایک حفظ کا ماحول بنا ہوتا ہے۔ یہ صرف رغبت کے لیے کہا ہے کہ مائیں جب کردار ادا کرتی ہے تو بچے کے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو